السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ماگ میڈیا. میں ہوں محمد عاصم امیر خان. آج عمران خان نے پی ٹی آئی کے چیئرمین نے علی امین گنڈاپور کو کے پی کے کا سی ایم نامینیٹ کیا ہے، جس کے بعد سوشل میڈیا اور اسپیشلی ٹویٹر پہ ایک میلٹ ڈاؤن دیکھا گیا. اس ڈیسیجن کے بارے میں کافی لوگوں کی ڈیفرنٹ رائے سامنے آ رہی ہیں. کچھ لوگ یہ ویو رکھتے ہیں کہ یہ ڈیسیجن بہت غلط ہے، اور کچھ کا خیال ہے کہ عمران خان کی طرف سے یہ ڈیسیجن ایک ماسٹر اسٹروک سے کم نہیں ہے. اب آبویسلی اپوزیشن پارٹیز جس میں نون لیگ کے سپورٹرز اور پیپل پارٹی کے سپورٹرز ہیں وہ تو تنقید کر رہے ہیں، لیکن ایک بہت مزے کی اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز بھی اس ڈیسیجن کے خلاف بول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ شاید خان صاحب نے یہ بلنڈر مارا ہے اور ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. علی امین گنڈاپور کے اگینسٹ جو ایک کیس سامنے آ رہا ہے، جس کی بات ان کے اپوزرز کافی کر رہے ہیں اور جس کو شیئر کیا جا رہا ہے، وہ ایک واقعہ جو 2017 میں اکتوبر میں پیش آیا تھا ڈیرہ اسماعیل خان میں، اور یہ علی امین گنڈاپور کا ہی علاقہ ہے. اور علی امین گنڈاپور پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ اس میں ملوث تھے. پی ٹی آئی کے ہی اپنے ایم این اے انہوں نے خط لکھا تھا چیف آف پی ٹی آئی عمران خان کو اور کہا تھا کہ علی امین گنڈاپور کے اگینسٹ ایکشن لیں. لیکن اس لیٹر میں پی ٹی آئی کے اس ایم این اے نے، جن کا آگے ہم ذکر کریں گے، انہوں نے یہ نہیں لکھا تھا کہ یہ علی امین گنڈاپور نے کیا ہے. انہوں نے یہ لکھا تھا کہ انہوں نے ملزمان کی مدد کی ہے، ان کو لاجسٹک سپورٹ فراہم کی ہے، ان کو بچایا اور ان کو بھگانے میں ان کی مدد کی ہے. سب سے پہلے آتے ہیں واقعے کی طرف. 27 اکتوبر کو ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک 16 سال کی لڑکی کو گھر واپس جا رہی تھی پانی بھر کے، جب 9 لوگوں نے اس کا گھیراؤ کیا اور اس کے بعد اس کے کپڑے اتروا کر زبردستی اس لوکل ایریا میں 1 گھنٹے کے لیے اسے پھرایا گیا. لڑکی چیخیں مارتی رہی، چلاتی رہی، لیکن کوئی بھی شخص اس کی مدد کو نہیں آیا. وہاں میں موجود عورتوں نے جب بچانے کی کوشش کی تو انہیں بھی دھمکا کر سائڈ پہ کروا دیا گیا. لیکن ان خواتین کی گواہی میں بھی یہی کہا گیا کہ کوئی مرد اور کوئی بھی آدمی جس نے سنا بھی تھا یا دیکھا بھی تھا وہ ڈر کے مارے آگے نہیں آیا. لڑکی کا کہنا تھا کہ اس سے اس کے بھائی کے ایک ایسے جرم کی جس پہ اس کا الزام تھا اور ثابت نہیں ہوا تھا، اس کی سزا دی گئی تھی. اس واقعے سے 3 سال پہلے اس کے بھائی پر یہ الزام لگا تھا، جس کا نام سجاد تھا، کہ اس گاؤں کی ایک لڑکی سے اس کے تعلقات تھے اور اس نے اس لڑکی کو موبائل فون دیا تھا، جس پر پنچایت نے اسے 3 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا تھا، اور اس تحصیل کا ناظم اس ڈیسیجن میکنگ کے پروسیس میں موجود تھا. علی امین گنڈاپور اس وقت خیبر پختونخوا کے ریونیو منسٹر تھے. انہوں نے سب سے پہلے تو الزام کو مسترد کیا کہ ان کا کسی بھی قسم کا اس معاملے سے تعلق ہے یا انہوں نے ملزم کی مدد کی ہے. عمران خان نے بھی بعد میں اس بات کی گواہی دی اور یہ کلیم کیا کہ گنڈاپور اس معاملے میں ملوث نہیں ہیں، نہ پائے گئے ہیں. علی امین گنڈاپور نے بعد میں لڑکی کی رہائش پہ اس کی تمام فائنینشیل رسپانسبلٹی اٹھانے کا فیصلہ بھی کیا اور اعلان بھی کیا. انہوں نے اس لڑکی کی شادی کرانے کی ذمہ داری لینے کا بھی اعلان کیا، لیکن انہوں نے اپنا سٹانس فرملی پیش کیا کہ ان کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. لڑکی نے پہلے یہ بیان دیا تھا ایف آئی آر میں کہ ان لوگوں نے، جس میں مین ایکیوزڈ جس کا نام سجاول تھا، انہوں نے اس کو ایک گھر میں لے جا کر کپڑے اتروا کر اس پر تشدد کیا اور مار پیٹ کی تھی. لیکن بعد میں لڑکی نے یہ بیان دیا کہ اسے کپڑے اتروا کر باقاعدہ لوکل ایریا میں 1 گھنٹے تک محلے میں پھرایا گیا. اور لڑکی نے یہ کہا کہ میں نے یہ بیان اس لیے بدلا تھا کیونکہ پولیس کا میرے پہ پریشر تھا، پولیس نے مجھے پریشرائز کیا تھا. اس وقت کے اسٹیشن ہاؤس آفیسر بشارت خان، جن کی سربراہی میں، جن کے تھانے میں لڑکی نے یہ بیان دیا تھا اور کہا تھا کہ پولیس نے مجھے پریشرائز کر کے یہ بیان لیا تھا، علی امین گنڈاپور نے انہیں پولیس لائنز میں ٹرانسفر کروا کر روٹین ورک کرنے کا کہا اور انہیں انڈر انویسٹیگیشن رکھا گیا. اور لڑکی نے علی امین گنڈاپور کی موجودگی میں جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے اپنا اوریجنل بیان ریکارڈ کروایا اور بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور اس کے بعد کیس کو 5 ممبر انویسٹیگیشن ٹیم کے ہینڈ اوور کر دیا گیا. اور پھر لڑکی نے اپنی سیکنڈ سٹیٹمنٹ دی اور اس میں یہ بھی بتایا کہ پولیس نے انہیں پریشرائز کیا تھا اور اس وجہ سے وہ کچھ چیزیں بتا نہیں سکی تھیں، اور کچھ چیزیں جو انہوں نے کہی تھیں وہ پولیس کے پریشر میں ہی کہی تھیں. اس کیس کا مین پرائم سسپیکٹ سجاول کئی عرصے تک پکڑا نہیں گیا، اور آج بھی وہ کہاں پہ موجود ہے اس بات کا کسی کو علم نہیں ہے. اس کیس کا آگے کیا ہوا یہ بھی شاید کسی کو معلوم نہیں ہے. لیکن علی امین گنڈاپور پہ الزام آج جب ان کو نامینیٹ کیا گیا ہے عمران خان کی طرف سے ایز کے پی کے سی ایم، تو کافی زیادہ لوگوں نے اس کا ذکر کیا اور الزام لگایا. عمران خان نے اس ایم این اے کے خلاف، داور خان کنڈی کے خلاف، یہ بھی بات کی تھی کہ پچھلے 1 سال سے یہ منسٹرز پہ کافی زیادہ الزامات لگا رہے ہیں اور یہ ہماری میٹنگ بھی اٹینڈ نہیں کرتے.
عمران خان نے کہا کہ میں نے پرسنلی آئی جی پولیس KPK کو کانٹیکٹ کیا تھا اور انہوں نے مجھے یہ بات کلیئر کی تھی کہ انہیں کسی بھی قسم کا سیاسی دباؤ نہیں ہے اور علی امین گنڈاپور کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا۔ عمران خان علی امین گنڈاپور کو کیوں پسند کرتے ہیں اس کی بھی کئی وجوہات ہیں، اور جس طرح علی امین گنڈاپور نے عمران خان کا پچھلے 1-1.5 سال میں یا اس سے بھی پہلے، لیکن اسپیسیفکلی پچھلے 1.5-2 سال کے فیشزم میں جس طرح سے کچھ لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، بڑے چند لوگ ہیں جس میں علی امین گنڈاپور کا نام ٹاپ پہ جاتا ہے۔ علی امین گنڈاپور نے سب سے زیادہ جسمانی تشدد کو بھی برداشت کیا، ان کے بال بھی کاٹے گئے، ان کو تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا، لیکن وہ ہمیشہ چٹان کی طرح عمران خان کے ساتھ موجود رہے۔ شاید علی امین گنڈاپور اسد عمر وغیرہ کی طرح عوام کے فیورٹ نہیں ہیں، لیکن اسد عمر نے بعد میں مین اہم وقت پر جس طرح PTI اور عمران خان کو ڈچ کیا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ شاید اس وقت علی امین گنڈاپور کو ہی سامنے لا کر عمران خان لوہے کو لوہے سے کاٹنا چاہتے ہیں۔ اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے یہ نام پیش کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس نام کو مسترد کر دیا تھا، بلکہ انہوں نے جو نام 4-5 نام عمران خان کو دیے تھے، عمران خان نے ان کو اگنور کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور کو سلیکٹ کیا۔ عمران خان کی ایک تقریر میں عمران خان نے ذکر کیا تھا کہ جب پہلے دھرنے کے دوران ان پہ شیلنگ ہوئی تھی اور جب 3 لاشیں ان کے پاس گری ہوئی تھی تو ان کے ساتھ صرف اور صرف علی امین گنڈاپور کھڑے تھے، جنہوں نے ہمیشہ عمران خان کی حفاظت کی ہے، جوڈیشل کمپلیکس کے وقت بھی، کیسز کے وقت بھی، اسلام آباد میں کیسز کے وقت بھی، اور زمان پاک میں بھی علی امین گنڈاپور کی سپورٹ سب کے سامنے تھی۔ علی امین یہ میرا ایک ایسا سپاہی ہے جو ہر مشکل وقت پہ میرے ساتھ کھڑا ہوا۔ میں جب مجھے بھولتا نہیں ہے کہ جب انہوں نے ہمیں پہلی دفعہ شیلنگ کی، جب ہم دھرنے پہ تھے 2014 میں، تو ساری رات تب بھی شیلنگ ہوئی، تو صبح کو جب میں وہ کنٹینر کے اوپر چڑھا تو پہلی روشنی تھی، تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ ہمارے 3 لاشیں اٹھائی، میرے سامنے لاشیں اٹھائی تھی جو کہ رات اس شیلنگ کے اندر لوگ شہید ہو چکے تھے، لیکن جو میں نے چند لوگ کنٹینر کے ارد گرد کھڑے دیکھے انہوں میں سے ایک علی امین تھا، اور وہ میں یہ بھول نہیں اس لیے سکتا کہ یہ وہ مشکل وقت کے لوگ جب سب سے زیادہ پریشر تھا تو وہ کھڑا تھا ساتھ، اور انہوں نے اس کو اٹھایا اس لیے علی امین کو اٹھایا ہے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ میرا ایک وہ سپاہی ہے جو ہر وقت مجھے پتا یہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ایک اور بات یہ کہ علی امین گنڈاپور KPK سے، ساؤتھ KPK سے پہلے چیف منسٹر ہوں گے، اور کوئی وجہ ہوگی کہ لوگوں نے تیسری دفعہ علی امین گنڈاپور کو سلیکٹ کیا۔ اس وقت عمران خان کی پریفرنسز میں سب سے زیادہ شاید کریڈینشلز یا کوالیفیکیشنز اوپر نہیں ہیں، اس وقت سب سے زیادہ فرسٹ اینڈ فارموسٹ چیز کی ضرورت وہ لوئلٹی ہے، کیونکہ اگر آپ لوئل ہی نہیں ہیں تو آپ اپنی پارٹی اور اپنے چیف کے حق میں نہ تو فیصلے لے سکیں گے، نہ ان کے ساتھ کھڑے ہو سکیں گے۔ ہم نے دیکھا عمران خان کے ریسنٹ پاسٹ میں سب سے اچھے دوست اور سپورٹرز ان کو ڈچ کرا کے چلے گئے، ان کو چھوڑ کر چلے گئے، تو اس وقت عمران خان کی پریفرنس شاید سب سے زیادہ لوئلٹی ہے۔ PTI کے پچھلے 2 CM KPK کے، ایک نوشیرہ کا تھا اور ایک سوات کا تھا، اور ان 2 جگہوں پہ اوبویسلی سب سے زیادہ پیسہ خرچ کیا گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے لیے اچھی خبر اب یہ ہے کہ ان کے علاقے سے ایک CM آ رہا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہاں پہ بھی اچھا کام ہوگا اور ڈیولپمنٹ ہوگی۔ جن لوگوں نے 2013 سے 2018 کے درمیان علی امین گنڈاپور کے ساتھ کام کیا جب وہ منسٹر فار ریونیو اینڈ ریئل اسٹیٹ تھے KPK میں، ان کا کہنا ہے کہ وہاں پہ سب سے پہلے ڈیجیٹلائزیشن آف ریونیو ریکارڈ اور اسٹیبلشمنٹ آف KP ریونیو اتھارٹی جیسے چیزیں ہوئی تھیں، ریکارڈ کو ڈیجیٹلائز کیا گیا تھا پہلی دفعہ، یہ علی امین گنڈاپور نے کیا تھا۔ سول سرونٹس کے اگینسٹ ان کا ایک اچھا ہولڈ ہے ان کی پرسنالٹی کی وجہ سے، جس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اگر علی امین گنڈاپور کی پروفائل پہ بات کی جائے تو وہ NCA نیشنل کالج آف آرٹس لاہور کے گریجویٹ ہیں۔ 2013 سے 2018 کے درمیان جب وہ خیبر پختونخوا KPK کے ریونیو منسٹر رہے تو انہوں نے چند ہی ماہ میں جو پٹوار سسٹم ہے اس کو ٹھیک کر دیا تھا، جہاں پہ لوگ رشوت لیتے تھے، اور لوگ رشوت لینا تقریباً بند ہو گئے تھے۔ 2018 سے 22 میں 2018 سے 22 تک وہ وزیر امور کشمیر اور گلگت بلتستان بھی رہے، اور علی امین گنڈاپور کا یہ بیان ہے کہ وہ اور عمران خان گلگت بلتستان کو ان کے رائٹس دینے والے تھے اور اس کو ایز اے صوبہ اناؤنس کرنے والے تھے، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے وہ یہ نہ کر سکے۔ میں خود گواہ ہوں اس بات کا، ہم لوگ گلگت بلتستان کو صوبہ بنا رہے تھے، ان کی ایک ڈیمانڈ تھی، ان کا حق تھا، تو چیف منسٹر گلگت بلتستان اس وقت نون لیگ کا تھا، حافظ صاحب۔ تو میٹنگ میں بات یہ ہو رہی تھی، جنرل باجوہ صاحب خود موجود تھے،
بات چیت شروع تھی. ہم لوگ چاہتے تھے کہ ان کا جو آئینی حقوق ہے ان کو دیے جائیں, سب چاہتے تھے, اور اس کے اندر رکاوٹ بن رہے تھے نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے. تو وہاں پر ہمیں یہ رپورٹ آئی کہ ہمارے ساتھ تو یہ راضی ہو جاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں, اور جو یہ پارٹیاں کبھی بھی پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں, لیکن وہاں پہ جا کے وہ بدگمانی پھیلا رہے تھے. باجوہ صاحب نے چیف منسٹر نون لیگ کا جو تھا اس نے بولا کہ تم یہاں پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہو, اور وہاں پہ جا کے ہمیں رپورٹس آ رہی ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم نہیں بنانا چاہتے, جبکہ ہم تو چاہتے ہیں. یہ حکومت بھی چاہتی ہے عمران خان کی, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے یہ چیز کہ ان کو آئینی حقوق ملے, اور تم جو ڈرامے کر رہے ہو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے, اور میں تمہیں بھی جانتا ہوں اچھی طرح, اور تمہارے لیڈر کو بھی جانتا ہوں. تم بھی کرپٹ ہو اور تمہارا لیڈر بھی کرپٹ ہے. یہ الفاظ کس کے ہیں؟ ایز چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ صاحب کے. ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے ہماری حکومت کو گرا دیا گیا, ہمیں وہ دکھ بالکل نہیں ہے, ہمیں حکومت جانے کا کوئی دکھ نہیں ہے. ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ جن لوگوں کو لایا گیا ان کے بارے میں آپ کی یہ رائے, ان کے بارے میں جانتے ہوئے کہ انہوں نے ہزاروں ارب روپیہ لوٹا ہے, وہ پی ڈی ایم کی پارٹیاں مل کے آپ نے بٹھا دی. کیا یہ پاکستان کی خیر خواہی ہے؟ کیا یہ پاکستان سے وفاداری ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے. اور میں نے ایک جلسے میں بھی کہا کہ میرا دل جلتا ہے, کیونکہ میں ایک فوجی کا بیٹا ہوں, میں ایک فوجی کا بھائی ہوں. میرا دل جلتا ہے کہ جب میرا ایک فوجی پاکستان کے ان لیڈروں کو جو غدار ہیں, جو چور ہیں, جو کرپٹ ہیں, ان کو سلوٹ کرتا ہے. میرے دل میں درد ہوتا ہے. آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان میں ڈیمز بھی ان کی نگرانی میں شروع ہوئے. 22 سے 2023 تک پارٹی کے صوبائی جنرل سیکرٹری رہے, اور پچھلے 7 ماہ سے پارٹی کے صدر بھی ہیں. پارٹی کو مشکل ترین حالات میں انہوں نے منظم کر کے رکھا اور جوڑ کر رکھا. ہر مشکل میں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. اگر کسی ایسے بندے کی بات کی جائے جس کی ریپو اچھی تھی, پی آر اچھی تھی, یہاں تک کہ ان کا ایکسپیرینس اور ان کی کوالیفیکیشنز بھی اچھی تھیں, تو اسد عمر کو بہت اچھا انٹلیکچوئل مانا جاتا تھا. شیریں مزاری تو ہیومن رائٹ منسٹر تھیں آئیڈیل. مراد راز کا ایکسپیرینس تھا ایجوکیشن سیکٹر میں, لیکن یہ سب چھوڑ گئے عمران خان کو جب مشکل وقت آیا. اس وقت عمران خان کو ایسے بندے کی ضرورت ہے, اور تمام ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو مشکل آنے پر ٹوٹے نہ. آگے بھی یہ موجودہ صورتحال کنٹینیو رہے گی اور رہ سکتی ہے, اور کئی مواقع آئیں گے جہاں پہ یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہوگا. کے پی کے ڈیفائن کرے گا, کے پی کے میں آپ کی حکومت اور آپ کا ہولڈ ڈیفائن کرے گا اور میجر رول پلے کرے گا. تو کیا آپ یہاں پہ کسی ایسے ویک مائنڈڈ بندے کو لگا سکتے ہیں ایز چیف منسٹر, دا موسٹ پاورفل پوزیشن ان یور پروونس جہاں پہ آپ کی حکومت ہے, اور پھر سی ایم کے پاس پوری کیبنٹ موجود ہے. چیف منسٹر نے اکیلا صوبہ نہیں چلانا ہوتا, اس کو مشورے دینے کے لیے, اس کو گائیڈ کرنے کے لیے پوری کیبنٹ موجود ہے. علی امین گنڈاپور کی کانسٹیٹیوئنسی سے, ان کے علاقے سے منسلک لوگ جو وہاں رہتے ہیں, انہوں نے بھی ٹویٹر پہ آ کے اس بات کا ذکر کیا کہ علی امین گنڈاپور نے بہت سی فضول چیزیں بولی ہوں گی یا کام کیے ہوں گے, جیسا کہ ان کی شہد کی بوتلیں, جو انہوں نے کہا تھا کہ شہد کی بوتلیں پکڑی گئی تھیں. لیکن ان کا کہنا تھا کہ علی امین گنڈاپور اس لڑکی کے 16 سالہ لڑکی کو کپڑے اتروا کر محلے میں پھرانے کے کیس میں بالکل بھی ملوث نہیں تھے. احتشام حسن نے اپنے ٹویٹر پہ آگے یہ لکھا کہ سجاول بے شک علی امین کا ایک الائے تھا, ان کا دوست تھا, لیکن علی امین گنڈاپور نے پبلکلی اسے ڈس آن کیا, اناؤنس کیا کہ اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس لڑکی کے گھر جا کر اس کو وزٹ کیا, اس کی تمام فائنینشیل رسپانسبلٹی اٹھانے کا اعلان بھی کیا. لیکن یہ ضرور ہے کہ ان پہ الزام لگتے رہیں کہ انہوں نے سجاول کو بھگانے میں یا اس کو چھپانے میں اس کی مدد کی تھی. علی امین گنڈاپور پی ٹی آئی کے ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہے اور عمران خان کے ٹاپ موسٹ لوئلسٹ میں سے ایک ہیں. ان کی لوئلٹی, بریوری اور ان کی پرسسٹنس پہ شاید عمران خان نے انہیں چنا, کیونکہ پچھلے 2 سالوں میں کے پی کے میں جو پولیس اور بیوروکریسی کا سسٹم ہے وہ جس طرح خراب ہوا, اسے ایک عام آدمی کنٹرول شاید نہ کر سکتا, اور وہاں پہ علی امین جیسا بندہ ہی چاہیے تھا. رول آف لا کو ریسٹور کرنا عمران خان کی پہلی پریفرنس ہوگی, اور علی امین گنڈاپور سے بہتر آپشن میرا نہیں خیال پی ٹی آئی میں موجود ہے. اور کے پی کے میں علی امین گنڈاپور پی ٹی آئی میں سب سے سینئر موسٹ ہیں, اور ایک ایسی ریپو انجوائے کرتے ہیں کہ کے پی کے لوگ اور وہاں کے ایم پی ایز اور منسٹرز بھی علی امین گنڈاپور کے حق میں. ایک اور ڈاکٹر جن کا تعلق کے پی کے سے ہے, انہوں نے بھی ٹویٹر پہ آ کے بتایا کہ انہوں نے ڈی آئی خان میں ایز اے ڈاکٹر سرو کیا ہوا ہے, اور انہوں نے کہا کہ وہاں کا سسٹم اور ایڈمنسٹریشن لیول پہ علی امین گنڈاپور نے سسٹم کو بہت حد تک امپروو کیا تھا اور بہت بہتر کیا تھا. اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ساؤدرن کے پی کے سے آج تک کوئی سی ایم نہیں آیا, اس لیے وہاں پہ وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. جیسے سکسیسو گورنمنٹس آئی ہیں صوبوں میں, جیسے پنجاب میں یا سندھ میں, تو وہاں پہ ڈیولپمنٹ تھوڑی بہت نظر آتی ہے کیونکہ سکسیسو گورنمنٹس آتی ہیں. لیکن ساؤدرن کے پی کے میں نہ تو کبھی کوئی سی ایم آیا اور نہ ہی کبھی کوئی ڈیولپمنٹ کی گئی ہے. تو یہ ساؤدرن کے پی کے لیے ایک اچھی چیز ہے
کہ ان کا پہلا سی ایم آیا. کچھ کام ہمیں دیکھنے کو ضرور ملے گا. ساؤدرن کے پی کے ٹیررزم کا پچھلے 2 سالوں میں ایک ہب بن گیا ہوا ہے. سب سے زیادہ ٹیررسٹ اٹیکس شاید وہاں پہ ہوئے ہیں. تو انہیں انگیج کرنا، ایک پیسفل انوائرمنٹ دینا اور رول آف لا جیسی چیزوں کو ریسٹور کرنا، یہ سب سے زیادہ اہم ہے اس وقت. جب انڈیا نے گلگت بلتستان کی بات کی تھی تو علی امین گنڈاپور نے اسے پروونس بنانے کی بھی بات کی تھی، جب وہ کشمیر اور گلگت بلتستان کی کمیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہیں کسی معاملے کی سمجھ بوجھ نہیں ہے یا وہ بالکل ہی ڈمب ہے. عمران خان کی علی امین گنڈاپور کو سلیکٹ کرنے کی پروبیبلی یہی وجوہات ہوں گی. اب علی امین گنڈاپور پرفارم کیسا کرتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے. میرا ذاتی اوپینین یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور اس وقت کے حساب سے اور پچھلے 2 سالوں میں جو فیشزم اور جو پولیس بروٹیلٹی کا سامنا پی ٹی آئی اور اس کے سپورٹرز نے کیا ہے، نہ صرف پنجاب میں بلکہ ہر جگہ پہ، اور کے پی کے میں بھی جو کچھ ہوا ہے، اس کے بعد پی ٹی آئی کو ایسے ہی بندوں کی ضرورت ہے. نون لیگ اور پیپل پارٹی کے جو سپورٹرز ان کے کریکٹر پہ ان پہ انگلیاں اٹھا کے یہ شو کر رہے ہیں کہ ایک بہت غلط چوائس ہے اور ایسا بالکل بندہ ہمارا سی ایم نہیں لگنا چاہیے کسی بھی صوبے کا، ہمارے ملک کا، تو ان کو شاید پرانے سی ایمز کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لینی چاہیے اور پرانے انٹیریئر منسٹرز کی بھی ہسٹری اٹھا کے دیکھنی چاہیے، جنہوں نے لٹرلی کئی درجن لوگوں کا قتل کیا ہوا ہے اور اس میں ملوث ہیں، اسٹریٹ فائرز کیے ہوئے ہیں عورتوں پہ. علی امین گنڈاپور پر تو پھر بھی یہ سب الزامات ہیں جو کہ پروو نہیں ہوئے، لیکن وہ سب چیزیں سامنے ہیں لوگوں کے. علی امین گنڈاپور مائٹ بی انوالوڈ ان آل آف دیز، اور یہ سب کچھ سچ بھی ہو سکتا ہے. لیکن دا تھنگ از کہ اس وقت عمران خان نے جو فیصلہ کیا ہے، جن سرکمسٹانسز میں کیا ہے، اگر آپ اس کا کانٹیکسٹ دیکھیں تو شاید آپ کو سمجھ آ جائے. وقت بتائے گا کہ یہ فیصلہ درست تھا یا نہیں، لیکن میرا خیال ہے، میرا ذاتی اوپینین یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور کی پرفارمنس پہ انہیں جج کرنا چاہیے، اور وہ پی ٹی آئی کو کتنا باندھ کے رکھتے ہیں کے پی کے میں، اس پر انہیں جج کرنا چاہیے. وی کین آل ڈفر آن آر چوائسز، وی کین آل ڈفر اینڈ ڈبیٹ آن آر پریفرنسز، لیکن بیفور پوائنٹنگ آؤٹ فنگرز اپنے اپوزیشن سپورٹرز پہ اور ان کی چوائسز پہ، آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس پارٹی کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں کیا وہاں پہ بہتر لوگ ہیں. اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو یہ کہنا کہ آپ لوگ تو کہتے تھے کہ ہم آپ سے بہتر ہیں، پھر آپ لوگ ایسی چوائس نہ کریں، ہم تو ہیں ہی برے، لیکن آپ تو یہ کہتے تھے نا کہ آپ لوگ ایسے نہیں ہیں. میرا خیال ہے ایک بہت لیم اور ویگ سٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ آبویسلی سب یہی کہتے ہیں کہ ہم بہتر ہیں. آپ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی بہت اچھی ہے، آپ یہ تو نہیں کہتے کہ ہم برے نہیں ہیں. پی ٹی آئی کے سپورٹرز نے بھی یہی کہا ہوگا کہ ہم بہتر ہیں. سو عمران خان کا یہ فیصلہ درست ہے یا نہیں، یہ تو وقت بتائے گا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی اور آپ نے دیکھی ہو تو کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ اس فیصلے کے ساتھ سہمت ہیں یا نہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر علی امین گنڈاپور سی ایم نہ ہوتے تو کس کو بنانا چاہیے تھا. میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی نے شاید تیمور جھگڑا کو بنانا تھا، لیکن وہ الیکشن نہیں جیت سکے، تو پی ٹی آئی نے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا عمران خان نے کہ علی امین گنڈاپور اس وقت کنسیڈرنگ آل دا سرکمسٹانسز اینڈ سراؤنڈنگ ایونٹس، علی امین گنڈاپور از دا بیسٹ چوائس. سو لیٹس سی. پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک نئی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے ماگ میڈیا. اللہ حافظ.